مرو گے نہیں مرنے سے پہلے، اور جب وقت آ جائے گا تو داڑھی مڑانے کے باوجود بچو گے نہیں، اس لیے کہ پہچاننے کے لیے پیجامہ کھول کے مار دیا جائے گا، وقت آ جائے گا تو داڑھی مڑا کر بھی نہ بچو گے، جیو اسی نور کے ساتھ مرو۔ داڑھی کے تعلق سے ہندوستان کی ایک تاریخ یاد آئی۔ ہندوستان میں جب یہاں انگریزوں کا دورہ تھا، یہ انگریز تن کے گورے من کے کالے، علامہ فضل خیر آبادی کا احسان ہے پورے ہندوستان پر کہ ان کے فتوے جہاد کی بنیاد پر 14,600 عالموں نے شہادت کا جام پیا ہے، تب ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ جس قرآن کی آیت کی بنیاد پر علامہ فضل خیر آبادی نے فتوی جہاد دیا، اسی قرآن سے آج زمانہ چڑھ رہا ہے۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا، یہ قرآن نہ ہوتا تو ہندوستان کی آزادی کے لیے فتوی جہاد نہ ہوتا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے جان عزیز کو قربان نہ کرتا، لہذا ہندوستان کی آزادی میں قرآن کا بھی احسان ہے اور میں اہل سنت۔ جب انگریزوں کا دورہ تھا تو مسلمان بھی ان کے محکمے میں فوج میں بھرتی تھے، ملازم تھے۔ ایک دن کمانڈر نے افسروں سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا امتحان لیا جائے، تو افسروں نے پوچھا کیسے امتحان لوگے؟ کہ ان سے کہیں گے او فوجی مسلمان 3 دن کے اندر تم مڑا لو اپنی داڑھیاں، اگر یہ مڑا لیتے ہیں تو سمجھیں گے انہیں نوکری پیاری ہے، نہیں مڑاتے ہیں تو سمجھیں گے مذہب پیارا ہے۔ افسروں نے کہا ٹھیک ہے آزماؤ۔ مسلمانوں کو جمع کیا گیا، کہا وہ نوجوان مسلمان 3 دن کے اندر اندر تم اپنی داڑھیاں مڑا لو۔ کمانڈر نے اعلان کر دیا، مسلمانوں نے سن لیا۔ سارے فوجی گئے عبداللہ صوبیدار کے پاس، وہ ضلع بستی میں ایک مقام ہے بڑھنی، وہاں کا رہنے والا تھا عبداللہ، وہ عہدے میں صوبیدار تھا، اس کے پاس گئے سارے نوجوان، کہا یہ ہے کمانڈر کا اعلان، کیا کیا جائے؟ تو عبداللہ نے پوچھا کہ کیا کرو گے؟ کہا نوکری چھوڑ دیں گے، داڑھی نہیں مڑائیں گے۔ تو عبداللہ نے کہا شاباش، یہی امید تھی تم لوگوں سے، 3 دن کے بعد جب کمانڈر آئے گا تو ہمارے پاس بھیج دینا۔ کہنا عبداللہ صوبیدار ہیں، پہلے ان کی داڑھی مڑا لو، بعد میں ہماری طرف آؤ۔ تو تیسرے دن نوجوانوں کے پاس کمانڈر کھڑا تھا، مسلمانوں تم لوگوں نے اپنی داڑھیاں کیوں نہیں مڑائی؟ تو مسلمانوں نے بڑے ایک زبان کہا تھا عبداللہ صوبیدار ہم سب کے ذمہ دار، پہلے وہاں جا کر داڑھی مڑا لو، بعد میں ہماری طرف سے ہماری طرف آ تو ہم سناویں۔ تو عبداللہ کے پاس کمانڈر کھڑا تھا، عبداللہ تم نے داڑھی کیوں نہیں مڑائی؟ عبداللہ نے جواب دیا تھا کمانڈر سن، ہم نے نوکری کی ہے، ایمان کا سودا نہیں کیا ہے، تمہاری ملازمت کو جوتے کی ٹھوکر پر رکھیں گے مگر اسلام کے اشعار کو نالیوں میں بہنے نہیں دیں گے۔ کمانڈر سن، ارے کل صحابہ سراپا پر فدا تھے، آج ہم نور مصطفیٰ پر فدا ہے، بڑی سے بڑی سزا بھگت سکتے ہیں مگر ہم داڑھی نہیں مڑائیں گے۔ کہا کمانڈر نے عبداللہ جانتے ہو مودولی کی کیا سزا ہوگی؟ کہا جانتا ہوں، تو کمانڈر ہے، تختہ دار پر کھڑا کر کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈلوا سکتا ہے، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ کل زمانے کے اختیار میں تھا، بلال کے گلے میں پھانسی کا پھندا تھا، کل زمانہ بلال کا ایمان نہ لے سکا، آج تو غلام کا بھی ایمان نہیں لے پائے گا، نہ چہرے کا نور لے پائے گا۔ تو کمانڈر آزما رہا تھا، حکم دیا کہ تختہ دار پر کھڑا کیا جائے، عبداللہ کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا جائے۔ جلاد بولا دیے گئے کہ پھندا کھینچ لیا جائے۔ کیا افسروں نے کہا عبداللہ کوئی خواہش، کوئی تمنا، آرزو، ماں اور گھر والوں کے لیے وصیت و نصیحت ہو تو بیان کر دو۔ عبداللہ نے کہا تھا لوگوں ہمیں نہ خاندان کے لیے کوئی وصیت و نصیحت کرنی ہے بلکہ ہماری پوری قوم جو ہندوستان میں جی رہی ہے ان کے لیے میری یہ زندگی نمونہ ہے، نمونہ۔ ارے کل صحابہ سراپا پر فدا تھے، آج مصطفیٰ کی سنت پر ان کا ایک غلام فدا ہے۔ اگر مصطفیٰ نے ہماری اس قربانی کو قبول کر لیا تو ہماری زندگی کی معراج ہے۔
جب یہ عبداللہ نے کہا کوئی نصیحت و وصیت نہیں تو افسروں نے کمانڈر سے کہا تھا کہ آج عبداللہ کو اگر داڑھی کی بنیاد پر پھانسی دے دو گے تو ہندوستان میں حکومت نہیں کر پاؤ گے، لہذا عبداللہ کو معاف کر دیا جائے۔ کمانڈر ارما ہی رہا تھا، اس نے عبداللہ کو حکم دیا کہ گلے سے پھانسی کا پھندا نکال دیا جائے۔ آج داڑھی کے سوال پر ہمارا مسلمان نوجوان کبھی ہائی کورٹ جا رہا ہے، کبھی سپریم کورٹ جا رہا ہے۔ کاش ہماری قوم کے یہ ایم پی ایم ایل اے داڑھی رکھ لیتے، ہماری قوم کے یہ گورنر داڑھی رکھ لیتے، ہماری قوم کے یہ داروغہ داڑھی رکھ لیتے، ہماری قوم کے یہ افسران داڑھی رکھ لیتے، ہماری قوم کے یہ ٹیچران داڑھی رکھ لیتے، ہماری قوم کے یہ لیکچرار داڑھی رکھ لیتے تو غریب نوجوان داڑھی کی بنیاد پر ستایا نہیں جاتا، نہ انہیں ہائی کورٹ جانا پڑتا، نہ سپریم کورٹ جانا پڑتا۔ لہذا مسلمان، یہ داڑھی غریبوں کے لیے نہیں ہے، یہ داڑھی سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو عبداللہ سے گلے کا پھانسی کا پھندا اترا، عبداللہ نے فوراً ملازمت سے استعفیٰ دیا، حاجی میں مدینہ گئے ہوئے، حج کا موسم تھا۔ ہندوستان کا جہاز جدہ بندرگاہ میں جس کی صبح کو لنگر انداز ہونا تھا، اس کی رات کو مکے کا فوجی افسر آقا و مولا محمد رسول اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، مکے کا فوجی افسر، پوری دنیا کا مسلمان آ رہا ہے کعبہ کا طواف کرنے، وہ سب رب کے مہمان ہیں، مگر یہ ہندوستان کا عبداللہ میرا مہمان ہے اور تم اس کے میزبان ہو۔ وہ خواب سے بیدار ہوا، اپنے نصیبے پر ناز کرتا ہوا مکے کے فوجیوں کو جگایا، کہا اٹھو با، اٹھو چلو جدہ، مصطفیٰ کے مہمان آ رہے۔ اپنے ساتھ فوجیوں کو لے کر جدہ بندرگاہ میں پہنچا، مصطفیٰ کے مہمان کے لیے فرش مخمل بچھا دیا بندرگاہ میں۔ فوجیوں کی چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر بڑے جہاز کا استقبال کیا۔ جس صورت کو آقا نے دکھایا تھا پہچان لیا، معانقہ کیا، مصافحہ کیا۔ دست بوسی کے بعد اپنی کشتی پر بٹھا کر ساحل کے کنارے لا کر فرش مخمل پر چلایا، فوجی مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ ارکان حج میں جملہ ارکان میں ساتھ ساتھ رہا، فوجیوں کے ساتھ عبداللہ کا حج ادا ہوا۔ جب میرے یہ عبداللہ عازم مدینہ ہوئے تو آنکھ میں آنسو بھر کر کہتے ہیں کہ اے مکے کا فوجی افسر، یہ نوازشات میرے ساتھ کیوں ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان آئے ہیں مگر نوازشات فقط میرے ساتھ۔ تو مکے کے فوجی افسر نے کہا تھا، عبداللہ میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے، تیرا عمل کیسا ہے، مگر تیری صورت دکھا کر مصطفیٰ نے کہا عبداللہ میرا مہمان ہے اور سب رب کے مہمان ہیں۔ عبداللہ میزبانی میں اگر کمی کوتاہی لغزش و خطا ہوئی ہو تو دامن عفو کرم میں جگہ دے کر معاف کر دینا، اور گنبد خضرا کے جالیوں کے قریب جب پہنچنا تو اس غلام کا سلام آقا کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ یہ ہے انعام اور نوازشات۔ کاش تم بھی اپنے چہرے کو نور سے بسا لیتے تو زمانہ تم کو نبی کا غلام سمجھتا، اور جب قبر میں جاتے تو نبی مسکرا کر نصیبہ بلند ہوتا اور یہ کہہ دیتے کہ میرا غلام ہے، تو پھر قبر کی مجال نہیں کہ عذاب دے دے۔ اور مسلمان، جس دن تم نبی کی سنت کی محبت میں رکھ لو گے، یقیناً جہنم سے بچ کر تم جنت کے حقدار ہو۔ لہذا مجمع کا وہ بہادر، وہ اسلامی شہزادہ، ملت کا ایسا وفادار جو دل سے توبہ کر چکا ہے کہ اب نہ مڑائیں گے، اور دل سے مطمئن ہو کر اگر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہے تو وہی لوگ ہاتھ اٹھائیں گے جو دل سے تیار ہیں۔ اٹھاؤ تاکہ فرشتے گواہ ہو جائیں کہ ہم نبی کے چہرے کے نور کو رکھیں گے۔ آج معراج کے شب میں اللہ اٹھے ہاتھ کی تو آبرو رکھ لے، ان کے توبہ کو قبول فرما لے مولا، اور جو ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھا سکے، دل سے توبہ کر چکے ہیں مولا، ان کی توبہ بھی قبول کر لے۔ جس طرح داڑھی مڑانا حرام، اسی طرح حد شرع سے کم رکھنا، یہ ٹھڈی کے نیچے ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا، یہ خشخشی داڑھی، یہ انگریزوں کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ لہذا مڑانا بھی حرام اور حد سے کم رکھنا بھی۔ اس کے جواب ہم جا رہے ہیں۔
ادھر دیکھیے نہیں تھا. السلام علیکم. معراج کی شب بھی سلام کی رات ہے. میرے نبی کو جب لے کر چلے جبریل تو ہر آسمان پر پہنچتے ہوئے کہا یہ آدم ہے ان کو سلام کیجئے, یہ یحییٰ ہے ان کو سلام کیجئے, یہ عیسیٰ ہے ان کو سلام کیجئے, یہ یوسف ہے ان کو سلام کیجئے, یہ حضرت ہارون ہے ان کو سلام کیجئے, یہ حضرت موسیٰ ہے ان کو سلام کیجئے, یہ حضرت ابراہیم ہے ان کو سلام کیجئے. سلام کرتے ہوئے مصطفیٰ گئے اور سبوں نے سلام کا جواب دیا. تو آج جہاں معراج کی رات ہے وہیں سلام کی رات, اور یہ وہ عظمت والی رات کہ جب رب کے حضور گئے مصطفیٰ تو رب نے نبی کو سلام کیا. رب نے, اور نبی کا قانون یہ ہے کہ جب ملو تو کرو سلام. السلام قبل الکلام, سلام کرو بات کرنے سے پہلے, سلام کرو. اور نبی جب رب کے حضور گئے تو سلام نہیں کیا. آدم کو سلام کیا, یحییٰ کو سلام کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا, یوسف علیہ السلام کو سلام کیا, موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کو سلام کیا, موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا, ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. مگر جب رب سے میرا نبی ملا سلام نہیں کیا. اور قانون دیا کہ جب ملو تو کرو سلام. اب رب سے ملا تو نہیں کیا سلام, وہاں شروع کر دیا کلام. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ بدنی قولی مالی عبادت تیرے لیے. تو رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی, سلام تیرے لیے. رب وہ ہے جس کی بارگاہ میں کرو کلام, اور نبی وہ ہے جس کی بارگاہ میں کرو سلام. رب کی بارگاہ میں کلام کرنا یہ نبی کی سنت ہے, اور نبی کو سلام کرنا یہ خدا کی سنت ہے. اور حضرت سن لیا جائے, نبی نے سلام کیوں نہیں کیا؟ ارے سلام بھی نہیں کیا. اور جس نبی کی شریعت میں سلام کا دینا, جواب دینا واجب, اگر کسی نے سلام کر دیا جواب نہ دو تو گنہگار ہو جاؤ گے. تو جب خدا نے سلام کیا تو نبی نے جواب نہیں دیا, نہ سلام کیا نہ دیا جواب. گویا خدا وہ ہے جس کو نہ کیا جائے سلام, اور جب وہ کرے سلام تو جواب بھی نہ دیا جائے. کیوں؟ اس لیے خدا خود ہی ہے سلام. پڑھو قرآن, الملک القدوس السلام, اسی کی طرف سے سب پر سلامتی ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں, تو اس پر کسی کا سلام نہیں. اسی لیے نبی نے خدا کو سلام نہیں کیا, اس لیے کہ رب کے سوا کوئی سلام نہیں, اور جواب نہیں دیا. شرک مٹانے کے لیے آئے تھے, نبی نے سلام نہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ خدا وہ ہے جس کی عبادت کی جائے, اور خدا نے بتا دیا نبی وہ ہے جس کو سلام. اب اسی حصے کو لے کر چلوں تو ماسٹر آدمی ہوں, بہت چل جاؤں گا, لیکن وقت کم ہے اور کام چھوٹ جائے گا. اب چونکہ وہ جہنم سے بچانا ہے نا, جہنم سے بچنے والی یہ رات ہے, تو جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو یہ داڑھی رکھنے والے جو دل سے تیار ہیں, اتفاق سے اس وقت میرے آنکھ میں آنسو بھرا ہوا تھا, ہم سب کے ہاتھوں کو نہ دیکھ سکے. اگر وہ ہاتھ دوبارہ اٹھ جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. حضرت دعا فرما دیجیے ان کے لیے, اللہ قبول فرما لے. سبحان اللہ. جہاں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, جو روزہ نہیں رکھیں گے, جن پر فرض ہے, مرد ہو چاہے عورت, وہ نہیں رکھیں گے تو کہاں جائیں گے؟ زور سے بول. ایک مسئلہ میں بتا دوں, شراب پینا حرام ہے, شراب پینا نہ پینا فرض ہے, نہ پینا, اور روزہ رکھنا فرض ہے, نہ رکھنا حرام, نہ رکھنا. جس طرح شراب پینے والا جہنم میں جائے گا, اسی طرح روزہ نہ رکھنا چونکہ حرام ہے تو روزہ نہ رکھنے والا کہاں جائے گا؟ زور سے بول.
ہم